اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سینٹا کلاس کی کس دور کی حساس شخصیت سے انسپائر ہے اور ہمارے مذہب اسلام اور سینٹا کلاس کا آپس میں کیا ربط ہے؟ آئیے دا ڈریم آف اسلام میں اس ٹاپک پر کچھ تذکرہ کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سینٹا کلاس ترکی کے شہر انطاکیہ میں پیدا ہوا اور آج بھی اس کی قبر وہاں موجود ہے؟ اس ویڈیو میں سینٹا کلاس کی حیران کچھ کہانی سنیں گے کہ در حقیقت سینٹا کلاس کون تھا، کیا تھا، پردہ اور در پردہ اس کی حقیقت کیا تھی، اور سینٹا کلاس کو لوگوں نے کن ادواروں میں اور کن مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور کیسے اس کی حقیقت کو پہلے دنیا سے چھپایا گیا اور بعد میں اس کو عیاں کیا گیا۔ آئیے تاریخ کے کچھ اوراق پلٹتے ہوئے خلفائے راشدین کے دور میں اس ٹاپک کو آگے پڑھاتے ہوئے چلتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین کا سینٹا کلاس سے کیا لنک بنتا ہے؟ آئیے یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ جڑے رہیے اور پوری ویڈیو کو اسٹیپ بائی اسٹیپ میں کچھ کیٹیگریز میں بدلوں گی تاکہ آپ کو کہانی سمجھ میں آئے اور اس واقعے کا اس کا متن سمجھ میں آئے۔ جناب، یہ 3 عیسوی صدی کا ذکر ہے جب موجودہ ترکی کے انطاکیہ شہر میں ایک قصبے پتارا میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس بچے کا نام سینٹ نیکولس رکھا گیا، جسے آج پوری دنیا سینٹا کلاس کے نام سے جانتی ہے۔ جس جگہ اس کا جنم ہوا اس وقت وہ ایک مشہور، بہت قدیم مگر بہت اہم شہر مانا جاتا تھا۔ سینٹ نیکولس ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا جو نیکولس کے پاس اس کے ماں باپ کی چھوڑی ہوئی بے تحاشا دولت تھی، اور اس نے تمام دولت اپنے مذہبی عقائد و تعلیمات کے مطابق خرچ کرنا شروع کر دی۔ وہ تعلیمات جو اسے سکھائی گئی تھیں، عیسائی تعلیمات و عقائد کے مطابق، بائبل مقدس کے مطابق، کہ تم ایک مکمل انسان تب بن پاتے ہو جب تم اپنا مال و دولت غریبوں کے لیے صرف کر دو اور ان کی مدد کرو۔ لہٰذا یہی کام نیکولس نے بھی شروع کر دیا اور اپنی دولت ضرورت مند اور غریب لوگوں میں بانٹنا شروع کر دی تاکہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کی جا سکیں۔ جب نیکولس کی ملاقات رومن شہنشاہ دقیانوس سے ہوئی، واضح رہے یہ وہ دقیانوس نہیں جسے ہم اپنی عام فہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ دقیانوس رومن نام ہے۔ اس ملاقات نے نیکولس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ دقیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں پر ظلم و ستم کے حوالے سے کافی بری قسم کی شہرت رکھتا تھا۔ دقیانوس نے بطور خدابت زبردستی رومن اور بت پرستی کو رائج کرنا چاہا۔ اسی کے دور میں اصحاب کہف کا واقعہ بھی ظہور پذیر ہوا، اور اصحاب کہف دقیانوس کے خوف سے ہی غار میں جا کر چھپ گئے تھے۔ دقیانوس کے سپاہیوں نے نیکولس کو بھی عیسائی مذہب کے پیروکار اور رغبت اور تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی پیدائش میں قید کر ڈالا تھا۔ پھر کئی سالوں کی قید کاٹ کر جب دقیانوس کا ظلم کے دور کا زوال پذیر ہوا اور وہ اپنے انجام کو پہنچا تو 325 AD میں نیکولس وہاں کا بادشاہ بن گیا، اور جب عیسائیت کا ایک نیا دور شروع ہوا، پھر نیکولس کی موت اسی شہر میں ہوئی اور اس کو اسی جگہ دفنایا گیا، اور اس کی قبر انطاکیہ میں موجود ہے، جس کی قبر کو دیکھنے آج بھی لوگ بڑی تعداد میں روزانہ آتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ سینٹ نیکولس کا نام کرسمس سے کیوں اور کیسے جوڑا گیا، اور دوسری بات یہ کہ اس کا نام سینٹا کیوں رکھا گیا۔ سینٹا کلاس کا نام نیکولس کی موت کے بعد سامنے آیا۔ مغربی اقوام اور اس کے حوالے سے کئی قصے کہانیاں منسوب و مشہور کی ہوئی ہیں، لیکن اس وقت نیکولس کا ذکر سینٹا کلاس کے ساتھ ساتھ پیش نہیں کیا جاتا تھا، جس طرح آج ہر زبان پر سینٹا کلاس کا نام زیادہ عام ہے۔
اور کرسمس پر سینٹا کلاس کو یاد کیا جاتا ہے کہ وہ کیسے آخری پہر میں آ کر عیسائیوں میں تحائف پیش کرتا ہے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی باتیں چینج ہوئیں اور نکولس کو کرسمس کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا، جو آج تک جاری ہے۔ 1863 عیسوی میں پہلی بار سینٹا کلاس کی تصویر ہارپرز ویکلی نامی ایک عشائیے میں شائع کی گئی، جو کہ ایک بہت ہی وہاں کا مشہور رسالہ تھا، جس میں دکھایا جاتا ہے کہ سینٹا کلاس کیسے ایک گاڑی میں سوار ہے اور بہت سارے ہرن اسے کھینچ رہے ہیں اور وہ ایک امریکی فوجی کیمپ میں تحائف تقسیم کرنے جا رہا ہے۔ اس تصویر کو دیکھنے کے بعد پہلی بار سینٹا کلاس کا تصور لوگوں کے دماغوں میں آیا اور اس کی پہلی بار تصویر سامنے آئی۔ لیکن اس کے بعد ایک اور واقعے نے سینٹا کلاس کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا، اور اس وقت سے سینٹا کلاس ایک ہی حلیے، ایک ہی لباس اور مختلف کہانیوں اور تصویروں میں نظر آتا ہے۔ 1931 میں کوکا کولا کمپنی نے اپنی برانڈ کی مشہوری کے لیے ایک اشتہاری مہم چلائی، جس میں اس نے سینٹا کلاس کو کوکا کولا کے ساتھ دکھایا۔ وہ تصویر راتوں رات ایسی مشہور ہوئی کہ اس کی شہرت کی وجہ سے کوکا کولا پوری دنیا پر چھا گئی۔ اس اشتہاری مہم میں سینٹا کلاس کو خوشی خوشی کوکا کولا پیتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جس کے ذریعے لوگوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ کوکا کولا ان کی زندگیوں میں خوشیوں کا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اس کی بنا پر ان کی ہر خوشی ادھوری ہے، یعنی کوکا کولا اور ان کی خوشیاں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ اور اسی پیغام کی وجہ سے کرسمس کی رات شاپنگ کی رات بن گئی۔ جس طرح ہم مسلمانوں میں چاند رات کو کروڑوں کی خریداری کی جاتی ہے، باقی عید کا اصل مفہوم یا پیغام پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن لوگ اہتمام ضرور کرتے ہیں، اور اس رات خاص ہو یا عام، امیر ہو یا غریب، سب عید کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کرسچنس نے بھی یہ کام شروع کیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بدعت بھی سامنے آئی، جو نئے سال کی آمد کی خوشیوں کی صورت میں منانے کے لیے استعمال کی گئی، جو پھر غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلم ممالک میں بھی انتہائی زور و شور سے یہ بدعت پھیل گئی، اور آج انتہائی زور و شوروں کے ساتھ یہ بدعت منائی جاتی ہے۔ جب 31 دسمبر کی رات نئے سال کی خوشی میں منانے کے تہوار کے لیے اور کیا کچھ نہیں ہوتا، یہ آپ اور ہم سب بہت بہتر جانتے ہیں۔ خیر، جہاں سینٹا کلاس کے بارے میں اتنا کچھ جان چکے ہیں، تو آخر اس ہستی کا بھی تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے کہ جن کی انسپائریشن کو لے کر اس آدمی نے یہ کام شروع کیا تھا۔ ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین، جن سے یہ کہانی منسوب ہے، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ مدینہ میں جب رات ہو جاتی تھی تو آپ گلیوں گلیوں جا کر درہم دینار لے کے نکلتے اور اپنی کمر پر راشن لاد کے نکلتے، اور ضرورت و حاجت مند لوگوں کو وہ پیسے اور راشن تقسیم کرتے۔ لیکن جب آپ کسی دروازے پر دستک دیتے تو ہمیشہ اپنے چہرے کو ڈھانپ کے رکھتے، مبادا کوئی آپ کو پہچان نہ لے، کیونکہ مذہبی تقاضوں کے پیش نظر آپ غریبوں کی مدد کے دوران اپنی تشہیر نہیں چاہتے تھے، اور آپ اس نیک عمل میں اللہ کی خوشنودی کے لیے ہر یہ کام کرتے تھے، اور اپنے نانا کی اس سنت کو اپناتے ہوئے کہ جو حدیث ہے کہ اگر کسی کی مدد کرو تو اس طرح کرو کہ ایک ہاتھ دے تو دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہ ہو۔ پورا مدینہ یہ تو جانتا تھا کہ ہے کوئی اللہ کے نیک بندہ جو رات کے اندھیروں میں غریبوں کی حاجت پوری کرتا ہے، مگر کون تھا وہ شخص، وہ کوئی نہیں جانتا۔ اور حضرت امام زین العابدین ہی تھے وہ جو لوگوں کے گھروں میں راشن اور پیسے تقسیم کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے مدینہ شہر میں 100 خاندانوں کی کفالت اپنے ذمے لی ہوئی تھی، جو خاندان دن بھر محنت مزدوری کے بعد بھی اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرنے سے قاصر تھے۔ جب حضرت زین العابدین کا انتقال ہو گیا، وہ رحلت فرما گئے، تو ان کی رحلت کے بعد لوگوں پر یہ عقد کھلا کہ وہ فرشتہ کوئی اور نہیں، حضرت امام زین العابدین ہی تھے، جو ان کے ساتھ
ہمیشہ اپنا چہرہ ڈھانپ کے رکھتے اور ان کے ہمیشہ ہاتھ بھرتے رہتے۔ ان کی وفات کے بعد جب ان کو غسل دینے کے لیے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا گیا تو ان کی پیٹھ پر راشن کے جو بوریاں ہوتی ہیں ان کے اٹھائے ہوئے نشان آیا تھے، جو وہ راتوں کو لوگوں کے گھروں میں روزانہ بلا ناغہ تقسیم کیا کرتے تھے، اور ثبوت تھا اس نیکی کا کہ جو وہ دنیا سے چھپاتے رہے۔ آج سینتا کلاus اور اس کی فضی کہانیاں ہر زبان پر زدوام ہیں، اور جو لوگ اور بچوں میں تحائف تقسیم کرتا ہے اور خوشیاں بانٹتا ہے۔ در حقیقت یہ انسپائریشن کسی اور سے نہیں، حضرت امام زین العابدین سے اخذ ہے۔ اسلام کی اس عظیم ہستی کی داستان تاریخ کے اوراق میں گم ہو چکی ہے، اور دنیا اس عظیم مثال کو بھول کر آج کی مصنوعی چکا چوندھ کر دینے والی ڈرامائی حقیقت کو سچ سمجھ بیٹھی ہے۔ ایسی کتنی ہی مثالیں موجود ہیں کہ جو دوسرے مذاہب کے لوگوں نے دین اسلام کے عظیم ہستیوں کے عظیم کارناموں سے متاثر ہو کر عمل پیرا ہو کر اپنے مذہب میں اپنائیں اور ان کو عام کیا، اور ہم مسلمان ان چیزوں کو بھول کے انہی کے بدعتوں میں لگ گئے، اور ہر عظیم عمل کو جو ہمارے آقا دو جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑے ہیں وہ آگے پیش ہوتے رہے۔ اور کیونکہ یہ دین حق ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو ان کا ہر عمل، ان کی ہر قول ہمیشہ قیامت تک اپنائی جاتی رہے گی اور عمل کی جاتی رہے گی، چاہے وہ کسی مذہب کے لوگ کسی بھی طریقے سے کسی بھی انداز سے پیش کریں، لیکن شروعات میرے آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و عمل، سنت و حدیث سے شروع ہوتی ہیں۔ اب یہ ہمارے پر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اور اپنے بچوں کو حقیقت کا اصل رخ دکھاتے ہیں، یا اسی مصنوعی شوشہ میں گم رہ کر ان کو اسی میں مگن رکھتے ہیں۔ میرا ویڈیو بنانے کا اور آپ تک اصل حقیقت پہنچانے کا یہ مقصد تھوڑا سا یہ تھا کہ ہم اپنے مذہب کے ان روشن پہلوؤں کو اجاگر کریں جو کہ ماند کیے جا چکے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو اصل کہانی کا رخ دکھائیں کہ آج جو بھی دنیا میں اچھے کام کیے جا رہے ہیں وہ سب کچھ ہمارے مذہب اسلام سے جڑے، اس کی تعلیمات سے جڑے، اور آقا دو جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑے ہیں، اور ان کے بعد آنے والی ان عظیم ہستیوں نے ان چیزوں کو آگے بڑھایا کہ جن سے انسپائر ہو کر دیگر مذاہب کے لوگوں نے ان چیزوں کو اپنایا، اور ہم مسلمان ان بدعتوں کو اپنا ہی شعار بنا بیٹھے۔ آئیے ہم اپنا حصہ اپنے مذہب کی پرچار میں ڈالتے ہیں، اور اس کو صحیح معنوں میں اور صحیح رخ کو پیش کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ میری ویڈیو پسند آئے تو آپ کے کمنٹس کی متمنی رہوں گی، لائک سے سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔